السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ رمضان مبارک کی خصوصیت ہے کہ یہ جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ مسلمانوں کے لیے انوارات و برکات سے بھرپور تحفے لے کر آتا ہے اور اہل ایمان کی جھولیوں کو بھر کر رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی رمضان آخری ساعتوں کا مہمان ہے اور جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ بندگان خدا کی جھولی میں ڈال کر جا رہا ہے جسے اسلامی دنیا میں شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی شب قدر جس کی عظمت سے فکر انسانی کو واقف کروانے کے لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مگر بہت سارے لوگ اس بابرکت رات کے تحفے سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے اور سو کر یا گھوم پھر کر یا موبائل چلا کر کے گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے یہ چند مفید اور آسان ترین نسخہ تیار کیا گیا ہے جس پر عمل کر کے وہ بہت سارا خیر بٹور سکتے ہیں۔ ان میں سے آپ کو 10 کام کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام، آپ کو 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں ملیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، شیطان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ قیامت کے دن سب سے افضل ترین عمل میں سے ہوگا۔ یہ آپ کو 5 رات پڑھنا ہے، مشکل سے 5 منٹ لگے گا۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہوگی جو 30,000 رات یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ لہذا 30,000 رات کے اعتبار سے اس ذکر کو پڑھنے کا ثواب کچھ اس طرح ہوگا: 3 لاکھ سے زائد غلام آزاد کرنے کا ثواب، 30 لاکھ سے زائد نیکیاں ملیں گی، 30 لاکھ سے زائد گناہ مٹیں گے۔ یہاں پر آپ ایک خاص توجہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام آزاد کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ 5 صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اس میں مشکل سے 10 منٹ صرف ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ ایک صفحہ میں تقریباً 590 حروف ہوتے ہیں اور 5 صفحہ میں تقریباً 2990 حروف ہوتے ہیں۔ لہذا ایک حرف پر 10 نیکی کے اعتبار سے 5 صفحہ پڑھنے پر ہر رات 29,500 نیکیاں ملیں گی اور اس میں ایک رات شب قدر کی رہے گی جو 30,000 رات کے برابر ہے۔ اس اعتبار سے آپ 88 کروڑ سے زائد نیکیاں کما سکتے ہیں، 88 کروڑ سے زائد نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آپ کو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی 10 پارہ پڑھنے کا ثواب۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5015۔ ایک پارے میں 20 صفحات ہوتے ہیں، لہٰذا 10 پارے میں 200 صفحات ہوں گے۔ گویا 1 مرتبہ پڑھنے سے 200 صفحات پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اور ان 5 راتوں میں سے ایک شب قدر ہوگی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے 30,000 رات سے زائد اس کو پڑھا۔ اب آپ اس کا ثواب اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں جیسا میں نے ابھی آپ کو بتلایا ہے۔ آپ کو چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ کم و بیش 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اس میں مشکل سے 4 منٹ لگیں گے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا ثواب تو جوڑا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے افضل کوئی ذکر اور نیکی ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اگر آپ 5 رات 50 مرتبہ پڑھیں گے تو اس میں سے ایک شب قدر ہوگی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے تقریباً 30,000 رات میں 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ 5واں کام کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ ان 4 کلمات کو پڑھیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان 4 کلمات کے فوائد میں تقریباً 20 سے زائد احادیث موجود ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کئی صفحات کی ضرورت ہے۔ اب اس کے کچھ فوائد بھی ہم سن لیتے ہیں۔ امیر سنانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کلمات کی فضیلت میں اتنی کثیر احادیث وارد ہیں جنہیں لکھا اور شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے چند فضائل درج ذیل ہیں۔
نمبر 1، قرآن مجید کے سب سے افضل کلمات یہی ہیں۔ نمبر 2، یہ چاروں سب سے زیادہ پاکیزہ کلمات ہیں۔ نمبر 3، یہ چاروں سب سے بہترین کلمات ہیں۔ نمبر 4، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ نمبر 5، ان چاروں کلمات کو پڑھنا ساری کائنات سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 6، ان کلمات کو پڑھنے سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے چھڑی مارنے سے درخت کی سوکھی پتیاں جھڑ جاتی ہیں۔ نمبر 7، ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 برائیاں معاف کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 8، یہ کلمے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، ان میں شہد کی مکھیوں کی طرح بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 9، یہ چاروں میزان میں انتہائی وزنی ہوں گے۔ نمبر 10، ان کلمات کا پڑھنا صدقہ کرنے کے مترادف ہے بلکہ اس سے بھی افضل ہے۔ نمبر 11، تم میں سے اگر کسی پر تہجد کی نماز پڑھنا بھاری ہو یا وہ مال خرچ کرنے میں بخیل ہو یا وہ اللہ کے دشمن سے جہاد کرنے میں بزدل ہو تو وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر زیادہ سے زیادہ کہے۔ نمبر 12، جسے قرآن یاد نہ ہو اس کے لیے یہ چاروں کلمات کافی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 13، ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ توجہ دیجیے، ان چاروں کلمات کو ایک بار کہنے سے جنت میں 4 درخت لگ سکتے ہیں، اور اگر 100 بار پڑھتے ہیں تو 400 درخت لگ سکتے ہیں، اور ان 5 راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہوگی جو 30,000 رات سے بھی افضل ہوگی۔ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کے لیے جنت میں 1,20,00,000 درخت لگ سکتے ہیں، کیونکہ شب قدر والی رات 30,000 راتوں سے بھی افضل ہے، اور 30,000 کو 400 سے ضرب دینے پر 1,20,00,000 آتا ہے۔ اب آپ کو چھٹا کام کیا کرنا ہے؟ 5 کام میں نے آپ کو جو ہے بتلا دی ہے، وہ باتیں گزر چکی ہیں، اور چھٹا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ 10 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے ثواب کو بھی ہم اسی طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو 7واں کام کیا کرنا ہے؟ 10 روپیہ 5 رات صدقہ کرنا ہے۔ ایک کا اجر 10 سے لے کر 700 یا اس سے بھی زائد ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر بتلایا گیا ہے۔ لہذا جو رات لیلۃ القدر ہوگی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے 30,000 رات تک 10 روپیہ صدقہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی صدقہ کے بہت سارے فوائد قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، مثلا ایک کھجور کے مانند اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ انسان اچانک اور بری موت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا پا جاتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے وغیرہ۔ اب آپ کو 8واں کام کیا کرنا ہے؟ 8واں کام یہ ہے کہ 2 رکعت 4 رکعت یا 8 رکعت نماز پڑھ لینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ 5 رات 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو اس میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے 30,000 رات تک لگاتار 4 رکعت نمازیں پڑھی۔ 9واں کام یہ ہے، 9واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ دعا جتنی بار پڑھ سکیں پڑھ لیں، یعنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو تو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف و درگزر کر دے۔ 10واں کام یعنی آخری کام کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ بحمدہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہو۔ یہ تمام کام آپ بہت کم وقت میں کر کے سو سکتے ہیں، لہذا کم از کم اتنے کم عمل اور اتنے بڑے ثواب سے کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔